وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات له الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرتي وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني
وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بغدي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فقال جبرائيل يا رب أتعزن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور
ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلى الله اگر کائنڈلی سب لوگ تھوڑا اس طرف آ جائیں، یہاں پہ پورا ہال خالی ہے تو بعد میں پھر آنے میں تھوڑا اور بعد میں مومنین کو آسانی ہو جائے گی. پر محمد وآل محمد صلوات. خواہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، تو نے باد حسین کوفے میں، تو نے باد حسین کوفے میں سر کیا یہ مقابلہ زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، بھائی نے کربلا کو فتح کیا، بھائی نے کربلا کو فتح کیا، تو نے کوفہ الٹ دیا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، تو جو رہتی نشے کے دوش بدوش،
تو نہ رہتی جو شے کے دوش بدوش فتح ہوتی نہ کربلا زینب خواہر شاہ کربلا زینب چھپ سکے گا کہاں یہ قتل حسین چھپ سکے گا کہاں یہ قتل حسین تو نے پردہ الٹ دیا زینب خواہر شاہ کربلا زینب بھائی عباس تو ہیں جان وفا بھائی عباس تو ہیں جان وفا تو وفاؤں کی انتہا زینب خواہر شاہ کربلا زینب بندھے ہاتھوں سے تو نے لفظوں میں بندھے ہاتھوں سے تو نے لفظوں میں قصر شاہی الٹ دیا زینب خواہر شاہ کربلا زینب شہن سردے کہ تو نے دیکھ ردا شہن سردے کہ تو نے دیکھ ردا فتح کی جنگ کربلا زینب خواہر شاہ کربلا زینب بال بکھرا کے اپنے چہرے پر بال بکھرا کے اپنے چہرے پر تو نے پردہ سکھا دیا زینب خواہر شاہ کربلا زینب سبحان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم باوجہ دیگر نعرے صلوات اللهم صل على محمد وعجل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد چار مصرے اپنے چیزیں کریں گے دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، بے
بھی اسے کو چین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اسے کو چین ہے، اور باطل کے سامنے جو جھکائے نہ بے نہ سر، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ بے نہ سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا حسین ہے، دنیا میں جو مجھے درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہے اور دیپنا بھی ہے، نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی بنا پر تو بنیاد لا الہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ۔
جب کربلا میں تیرتے اتہار لٹ گئے، جب کربلا میں تیرتے اتہار لٹ گئے، یعنی سوال احمد مختار لٹ گئے، اور بارگاہ حیدر کرار لٹ گئی، ساری حسین پیاسے کی سرکار لٹ گئی، ساری حسین پیاسے کی سرکار لٹ گئی، بیداد لشکر عمر نابکار سے سادات نکلے خیمے سے زہرا مزار سے، سادات نکلے خیمے سے زہرا مزار سے، مقتل کے سامنے حرم آقا کے گر پڑے، اور پہلوؤں میں بچے بھی آ کے گر پڑے، ایک جا ستار خاک پہ زہرا کے گر پڑے، ارے عابد غفور ذوف سے تھرا کے گر پڑے، عابد غفور ذوف سے تھرا کے گر پڑے، آیا نہ کوئی غش سے اٹھانے کے واسطے، زنجیر لایا شمر پہنانے کے واسطے، ارے زنجیر لایا شمر پہنانے کے واسطے، ارے عابد نے غش میں نام جو زنجیر کا سنا، نا طاقتی میں درد سے پھر چشمے واقعہ، زنجیر و توق دیکھ کے بیمار نے کہا، کیوں منصف یہی ہے میرے درد کی دوا، کیوں منصف یہی ہے میرے درد کی دوا، بیمار و ناتوا ہوں میں اور تشنا کام، لوگوں امام زادہ ہوں میں بھی، لوگوں امام زادہ ہوں میں بھی، امام ہوں، پہناتے ہیں جو بیڑیاں میری خطا ہے کیا، ارے ہاں پاپا قتل ہو گئے میں زندہ رہ گیا، سمجھا میں حد کری کے پہنانے کا مدعا، عباس کی طرح نہ کٹے ہاتھ کیوں بھلا، عباس کی طرح نہ کٹے ہاتھ کیوں بھلا، اصغر کی طرح ہلکے نہ زخمی ہوا میرا، سمان و توقع کے قابل گلا میرا، ہے سمان و توقع کے قابل گلا میرا، عابد کی سمت روتی چلے بنت مرتضی، دیکھا کہ قید ہو چکا وہ شکست پا، لیکن گلے کے بننے سے دم ہوتا ہے خفا، بولی بھتیجے تیری اسیری پہ میں فدا، بولی بھتیجے تیری اسیری پہ میں فدا، تھا غم تمہیں نہ تیغ سے میرا گلا ملا، اب خوشی ہوئے کہ ورثت شیر خدا ملا، اب خوش ہوئے کہ ورثت شیر خدا ملا، جب کربلا میں اطرت اطہار لٹ گئی، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرے حیدری علی،
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد وآل محمد تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام علماء، خطباء، فقہاء، شعراء، نعت خواں، منقبت خواں، نوحہ خواں، جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی اس دین، اس مسلک کی جس طرح سے بھی خدمت کی، آپ حضرات اپنے تمام رشتہ داروں، محسنوں، استادوں اور تمام شیعان در قرار کو شامل کر لیں، خصوصاً جو مسعود بھائی کے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو شامل کرے، ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ آپ حضرات اگر آگے آ جائیں گے تو مجھے بات کرنا بھی آسان ہو جائے گا، ذرا رونق میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ آگے آئیے، آگے، اور جو پیچھے آئیں گے ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ بڑا بعد میں کہنا پڑے گا تو پھر مومنٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صلى اللهم صل على محمد نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ 30 منٹ سے زیادہ کی زحمت انشاءاللہ نہیں دینی میں نے آپ کو، تو آپ حضرات اگر مجھے 30 منٹ تک اپنی توجہات دے دیں تو جو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پہنچا سکوں گا۔ دیکھیے یہ مشہور آیات ہیں قرآن مجید کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی وحی کے طور پر بھیجی گئی ہیں، اور ان آیات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 46واں سورہ ہے ترتیب کے حوالے سے، 96 نمبر، اور یہ جو پہلی 5 آیتیں ہیں یہ نازل ہوئی رسول اللہ پر سب سے پہلے۔ تو یہ 5 آیتیں پہلی ہیں، جو پہلا سورہ نازل ہوا مکمل وہ تو سورہ الحمد ہے، لیکن جو آیات سب سے پہلے نازل ہوئی وہ یہ آیات۔ اور جو چیز مجھے سب سے زیادہ امیز کی وہ میں آگے عرض کر دوں، پہلے بچوں کے لیے اس کا ترجمہ کر دوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اے رسول پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی، اس رب کے نام کی مدد سے پڑھیے جس نے آپ کو خلق کیا، سب کو خلق کیا، جہاں تک بھی خلق، جس نے سب کچھ خلق کیا۔ خلق الانسان من علق، اور اس نے سوکھے ہوئے
خون کے قطرے سے انسان جیسی ڈائنامک چیز پیدا کر دی. اقرا وربک الاکرم. پھر پڑھو اس رب کے نام سے پڑھو جو بہت متکرم ہے, بہت عزت والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے علم دیا قلم کے ذریعے سے, قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم, اور اس نے انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ نہیں جانتا. یہ پہلی 5 آیتیں. دیکھو یہ بھی ایک کمال ہے کہ پہلی قرآن کی آیتیں بھی 5 ہیں. ہے راز اس میں ہوگا کوئی. لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ امیز کی جب میں آیات کو سوچ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیے اللہ نے پہلا پیغام بھیجا ہے کس انوائرمنٹ میں بھیجا ہے؟ جب اس کا اپنا گھر یرغمال ہو گیا ہے بتوں سے. صحیح جناب. اور اس کا اپنا رسول 40 سال سے ایک غار میں جا کے عبادت کرتا ہے. بت بنے ہوئے اس کے گھر میں, اپنے گھر میں, جو اس کے ہی رسول نے بنایا تھا. اور اس پورے معاشرے میں, حجاز میں, صرف مکے میں نہیں, پورے معاشرے میں لکھا گیا ٹوٹل لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ 20 تھے. اب آپ سمجھ لیں جو جانتے ہی 20 تھے تو گنا کس نے ہوگا, تو گنتی کتنی ریلائبل ہوگی یہ. بہرحال جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ 20 تھے. اس انوائرمنٹ میں پہلا پیغام آ رہا ہے رسول کے پاس, اور آ کیا رہا ہے؟ اقرا, پڑھو. یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی سجدہ کرو, میں تمہارا خالق ہوں, سجدہ کرو, مجھے اللہ مانو. بتوں کو منع کرتا, برا بھلا کہتا, کہتا کہ وہی لا الہ الا اللہ آتی ہے کہ بھائی کوئی اللہ نہیں ہے, صرف میں ہوں, سجدہ کرو مجھے. نہیں کرو. پہلا پیغام ہے بھائی. کیا آیا پہلا پیغام؟ اقرا. کس معاشرے میں؟ جہاں پہ پڑھنے والے لکھنے والے 20 ہیں, ان کو کہہ رہا ہے اقرا. اور رب کا نام اللہ نے یہاں دیا, یہ اور کہیں جا کروں گا, لیکن ابھی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. پہلے کہا پڑھو, یہ بھی نہیں کہا حضور کہ قرآن پڑھو. میں مانتا ہوں کہ جب یہ بات آئی اقرا, رسول اللہ نے قرآن پڑھا, اور پہلا امپلیمنٹیشن آف دس آیت کہ قرآن پڑھو. آئی ایگری. لیکن آیت میں کہاں ہے کہ اقرا بکتاب یا اقرا بالقرآن؟ کچھ ہے نہیں. اقرا پڑھو. میں مانتا ہوں, دیکھیے غلط مت سمجھیے گا, قرآن پڑھنا دینی تعلیم سب سے افضل ہے, لیکن اللہ نے یہاں کیا حکم دیا؟ پڑھو. قرآن پڑھنا ثواب ہے, بہت بڑا کام ہے, سب سے بڑا کام ہے, پڑھیں. لیکن میتھس اور فزکس پڑھنا بھی گناہ نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, بات یہ ہے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں. میں پھر ایکسپلین کر دیکھیے, ہمارے یہاں بڑی بات کہی جاتی ہے دینی تعلیم اور غیر دینی تعلیم. حالانکہ میرے ایجنڈے میں نہیں ہے, لیکن میں بات کہہ دوں, برا نہ منائیے گا. کہا جاتا ہے جناب دینی تعلیم اور جناب غیر دینی تعلیم. میری سمجھ میں نہیں آتا کون سی تعلیم دینی ہے کون سی تعلیم غیر دینی, میری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. جو اللہ کے نام سے کچھ بھی پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے. اب میں جناب پڑھاؤں, پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھوں تو کہا جاتا ہے جناب دنیاوی تعلیم, مدرسے میں پڑھوں تو کہا جاتا ہے دینی تعلیم. ایسا ہی ہے, یہی بات ہمارے یہاں ہے نا بائفرکیشن. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, تعلیم یا ٹائٹل آف مدرسہ نہیں بتاتا کہ یہ تعلیم دینی ہے یا یہ دنیاوی ہے. اس تعلیم کا یوز بتاتا ہے کہ وہ دینی تھی یا دنیاوی تھی. میں مثال دے دوں آپ کو, میں مدرس پڑھ رہا ہوں جناب, بڑی اچھی بات ہے, دینی تعلیم دے رہا ہوں, لیکن میری نیت یہ ہے کہ جناب مجھے بڑا پیسہ سا مل جائے, بڑا مجھے لوگ سمجھ لیں کہ میں بڑا جناب چیمپئن ہوں, میری نیت یہ ہے. اور ایک دوسرا ہے جو آج اپنی ماسٹرز یا اپنی پی ایچ ڈی کی فیس نکالنے کے لیے پیٹرول پمپ پہ جاب کر رہا ہے, اور اس کی نیت یہ ہے کہ ایک دفعہ تعلیم کر لوں تو باپ کو حج پہ بھیجوں گا, ماں کی خدمت کروں گا, غریبوں کی مدد کروں گا. مجھے بتا دیجئے کون سی تعلیم دینی ہے اور کون سی تعلیم دنیاوی ہے, مجھے بتا دے بھائی.
کون سی تعلیم ہے وہ دین میں اور کون سی تعلیم دنیاوی ہے. یہ ہم نے بنا لیا ہے جناب. یہ جو بھی, میں بچوں سے کہہ رہا ہوں, جو بھی اس لیے پڑھ رہا ہے, کچھ بھی پڑھ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے پڑھا لکھا دیکھنا چاہتا ہے, میرا امام مجھے پڑھا لکھا دیکھنا چاہتا ہے, وہ کام دین کا کر رہا ہے, وہ عبادت کر رہا ہے. اور اللہ نے کیا کہا آپ دیکھیں نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کے نام سے پڑھو جس نے, وہ رب ہے جس نے پیدا کیا, خلق کیا اور پال رہا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ جناب کیا, خلق الانسان من علق, اور اس نے انسان کو ایک علق, ایک خون کے قطرے سے پیدا کر دیا. یعنی اگر پڑھو گے تب یہ سمجھو گے کہ یہ جو خون سے پیدا کرنا تھا یہ کتنی بڑی بات تھی. اگر جاہل رہو گے تو اس بات کو کبھی اپریشیٹ ہی نہیں کر سکو گے. یہ آیت دعویٰ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر کسی نے کچھ بھی پڑھ لیا تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. جو بھی پڑھ لیا اگر اس نے, جب تک جاہل رہے گا در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا. میں بھی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کمال بات یہ ہے کہ اللہ نے جب بھی آدم سے لے کر خاتم تک کہہ لیں اس کو کتابیں بھیجی, صحیفے بھیجے, 4 کتابیں 100 سے زیادہ صحیفے بھیجے انسانیت کے لیے. کبھی ویڈیو میسج نہیں بھیجا, ویڈیو میسج بھیج دیتا یا آڈیو ہی میسج بھیج دیتا. کیوں نہیں بھیجا؟ کہ اللہ کے لیے مشکل تھا. ایک آیا تھا پہاڑ پہ آڈیو ویڈیو میسج سنتے رہتے سب لوگ, مسئلہ تھا. اللہ نے لکھا بھیجا. ہمیشہ سے اللہ چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اور آئرنی یہ ہے کہ اسی رسول پر جس نے اقرا کا آیت دی اور یہ کانسیپٹ دیا, اسی کو ہی امت جاہل کہتی رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم دنیا میں سب سے زیادہ جاہل ہیں. نتیجہ یہ ہے. میرے اس سال میں یہ بات کہتا رہوں گا جہاں تک میرا آواز جائے گی, کیونکہ غم ہے یہ دل کا کہ جس نبی نے, جس دین نے پڑھنے لکھنے پر اتنا زور دیا, آج وہی امت دنیا کی سب سے جاہل امت ہے. لڑ رہے مذہب کے نام پر, سیکٹیرین نام پر, اسی کو علم سمجھ لیا ہے. اس حدیث سے یہ ثابت کر دیا, اس آیت سے یہ ثابت کر دیا. جناب پیچ لڑا رہے ہیں ملوں کے. کیا کہاں گئی تعلیم؟ ریالٹی آف دا فیکٹ از کہ ہم سب سے جاہل لوگ ہیں دنیا میں. ہمارا امام علم بتاتے بتاتے گیا. دیکھیں میرا ایک ٹاپک, یہ 3 رہیں گی باتیں. عقل, علم اور دین, تعلق کیا ہے ان کا آپس میں؟ تعلق کیا ہے؟ جتنا زور ہمارے دین نے عقل اور تعلیم پہ دیا ہے کسی دین نے نہیں دیا. آج جو دین سب سے کم عقل یا تعلیم میں نظر آتا ہے وہ یہی دین ہے. کیا مسئلہ ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ یہ چھوڑا کہاں ہم نے؟ جس دین نے اتنا زور دیا ہو, جس کے پہلے الفاظ ہی یہ ہوں کہ پڑھو, وہ دین کیسے رہ گیا تعلیم میں پیچھے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ عقل استعمال کرنی تھی دین میں, ہم نے کیا استعمال کرنا شروع کر دیا جناب؟ ہم نے عقل کہاں استعمال کرنی تھی, اس پر بھی عقل استعمال کرنی تھی. یہ بھی ایک موضوع رہے گا میرا, یقین کریں. میں کوشش کروں گا جہاں تک میری بساط ہے یہ بتانے کی کہ اصول دین میں عقل کہاں تک استعمال ہونی ہے, فروع دین میں عقل کیسے استعمال ہونی ہے. درود پڑھنے پر محمد والے محمد. آج میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اہمیت کیا ہے عقل کی, اور پہنچنا چاہ رہا ہوں بتانے کے لیے کہ جی عقل ہے کیا, اہمیت کیا ہے ہمارے دین میں. دین اور عقل, مولا علی کا قول ہے, میں پڑھ رہا ہوں اصول کافی سے. فرماتے ہیں جس میں ایک صفت دیکھوں گا, غور کیجیے گا آپ جناب, دیکھیے میرے پاس صرف 12-14-15 منٹ رہ گئے. جس میں ایک صفت دیکھوں گا اسے اپنے شیعوں میں شامل کر لوں گا. دیکھیے کمال میرا یہ نہیں ہے کہ میں کہتا رہوں میں علی کا شیعہ ہوں. کمال یہ ہے کہ علی کہہ دے کہ یہ میرا شیعہ ہے. کمال یہ ہے, یہ ہے کمال. ایسے تو سب کہتے رہے, بہت لوگ کہتے رہے کہ فلاں نہ ہوتے تو میں مر جاتا اور یوں لکھ کے دے دو, اور فلاں, یہ سب کہتے رہے.
لیکن مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ جس میں ایک صفت دیکھوں گا، ایک مانگی ہے صرف، ایک دیکھوں گا اسے اپنے شیعوں میں شامل کر لوں گا، اور وہ کیا ہے؟ عقل۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ عقل۔ اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ عقل ہے کیا تو میں ڈیولپ کیسے کروں گا؟ ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں ایک دیکھوں گا عقل لے لوں گا۔ عقل مند ہوں ہم تو ہی مولا اپنا شیعہ مانیں گے۔ ہمیں عبادت کا نہیں کہا، دیکھیے ہر عبادت کو اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں میں، جو کنونشنل عبادت ہے اس کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ حق ہے، جس نے نہیں کیا جہنمی ہے، میں اس کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن مولا نے کس بات کا ذکر کیا میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ ایک صفت دیکھوں گا اپنے شیعوں میں شامل کر لوں گا۔ آگے ڈسکس کر لوں، اشارہ دے رہا ہوں۔ یہ جو پہلی فلسفیانہ ٹکر ہوئی نا انسان کی خلقت کے بعد، وہ عبادت اور عقل ہی کی تھی۔ فرشتوں نے آدم کے سامنے اپنی عبادت ہی کہی تھی، اللہ نے عقل دکھائی تھی۔ یاد رکھیے گا یہ بات، عبادت بغیر عقل کے نہیں کرنی ہے، اور بغیر عقل کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اب مولا فرما رہے ہیں، آپ اس دیکھ لیجیے گا، ایک صفت کی وجہ سے معاف کر دوں گا، اور جس میں یہ صفت ہوگی اس کے سوا کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ صفت جسے معاف نہیں کروں گا وہ ہے عقل کی کمی، وہ ہے عقل کی کمی، اور جس میں عقل کی کمی ہو اس میں دین نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہے ہیں بھائی، یہ ریلیشن میری کوئی ریسرچ نہیں ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ دین، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، اور جس کے پاس دین نہیں ہے اس کے پاس امن و سکون نہیں ہے۔ دیکھ لیں ہم اپنی سڑکوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے دلوں میں، جس کے پاس دین مجھے لڑانے نہیں آیا تھا، مجھے امن و سکون دینے کے لیے آیا تھا۔ اور امام نے یہ پورا رشتہ جوڑ دیا، دین جو میرا ٹاپک ہی اسی حدیث کی وجہ سے میں نے یہ سلیکٹ کیا کہ امام فرما رہے ہیں جس کے پاس دین نہیں ہے اس کے پاس امن و سکون نہیں ہے، اور اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بتا، آخری جملہ جو ہے نا بس یہ دیکھ لیں آپ، عقل نہ ہونا زندگی نہ ہونے کے جیسا ہے۔ عقل نہ ہونا زندگی نہ ہونے جیسا ہے۔ بے عقل کو مردہ سمجھنا چاہیے، مردہ نجس ہوتا ہے، مردہ نجس ہے۔ علی کہہ رہے ہیں جس میں عقل نہیں ہے میری نظر میں وہ زندہ ہی نہیں ہے، جو چاہے کرتا رہے۔ جب تک عقل نہیں ہوگی میں پاک ہی نہیں ہوں گا علی کی نگاہ میں، میں زندہ ہی نہیں ہوں گا علی کی نگاہ میں۔ اتنی ضروری ہے یہ عقل۔ اور فرماتے ہیں، یہ بھی اصول کافی کی ہے، سب سے بڑی دولت جو دنیا میں بانٹی گئی اللہ نے مخلوق کو دی، وہ ہے عقل، وہ ہے عقل۔ دیکھیے کمال بات ہے نا کہ میں انسان ہوں جناب، پیدا ہو گیا وداؤٹ اینی ایفرٹ، اور میں ہو گیا جناب اشرف المخلوقات، اور میں کیونکہ شیعہ ہو گیا تو میں تو پیدائشی مومن بھی ہو گیا، ساتھ میں میرے اوپر لگ گیا، کچھ کرنا ہی نہیں پڑا مجھے، اور باقی مسلمان بھی نہیں ہو پا رہے میری نگاہ میں۔ یہ میرا آئرنی ہے، یہ میری، نہ مجھے انسان ہونے کے لیے کوئی کوشش کرنی پڑی، نہ مسلمان ہونے کے لیے کوئی کوشش کرنی پڑی، نہ مومن ہونے کے لیے۔ پیدا ہوتے ہی مجھے یہ لائسنس مل گیا کہ میں فلاں کو بھی برا بھلا کہہ لوں، اس کو کافر کہہ دوں، اس کو جہنم، اور جنت جہنم میں خود ہی بانٹ لوں۔ یہ مجھے مل گیا، پیدا ہی ہوتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جناب عقل نہ ہو تو میں نہ زندہ ہوں، نہ دین ہے، نہ امن و سکون، اور سب سے بڑی دولت اگر میرے پاس ہے تو وہ عقل ہے۔ عقل ہی کی وجہ سے میں اشرف ہوا ہوں تمام مخلوقات کے اوپر، صرف اس عقل کی وجہ سے۔ لیکن میں نے عقل کی ڈیفینیشن یہ بنا لی کہ میں اس کو اگر بے وقوف بنا سکتا ہوں تو میں اس سے زیادہ عقل مند ہوں، اس کو اگر میں کچھ پہنا سکتا ہوں میں اس سے زیادہ عقل مند ہوں، اگر میں اس کو دھوکہ دے کر پیسے لے سکتا ہوں تو میں اس سے زیادہ عقل مند ہوں۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر عقل کی ڈیفینیشن یہ ہے تو کیا مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اس کو زندہ مانوں گا جو فلاں کو دھوکہ دے سکتا ہو، جو فلاں سے جھوٹ بول سکتا ہو، جو فلاں کو کہانی کرا سکتا ہو؟
کیا ہے پھر عقل کی ڈیفینیشن؟ وہ کس چڑیا کا نام ہے جناب جس کی علی ایک بات کہہ رہے ہیں اور فرماتے میں 2-4 باتیں عقل کی اہمیت پہ بتا دوں، اس کے بعد میں وہاں تک آپ درود پڑھ لیں. تھوڑا سا آپ اور آگے آ جائیے، یہ بھی عقل کا ہی تقاضا ہے. تھوڑی سی آپ حضرات اگر قربانی میں ادھر آ جائیں تو اور وہ بہت آسانی ہو جائے گی. میں پہلے اتنی آپ کو اہمیت بتا دوں تاکہ ہر آدمی اس بات کے لیے سننے کو تیار ہو جائے کہ عقل ہے کیا. دیکھیے مولا فرما رہے ہیں اور یہ میری اس میں تھاٹ شامل ہے کہ عقل خدا کا سب سے بڑا تحفہ ہے. سب سے بڑا تحفہ اگر ہے میرے لیے، میں نے سمجھا پیسہ ہے، میں نے سمجھا عزت ہے، کسی نے سمجھا چہرہ ہے، کسی نے سمجھا رنگ ہے، کسی نے سمجھا اولاد ہے، کسی نے کچھ سمجھا. اچھا مولا فرمائے سب سے بڑا تحفہ ہے عقل. یہ نہیں کہا علم، یہ نہیں کہا عقل. یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے. عقل الگ ہے، علم الگ ہے. یہ آگے میں ڈیفائن کروں گا انشاءاللہ کہ ان میں فرق کیا ہے. مولانا یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس علم نہیں ہوگا اس کو شیعوں میں شامل کروں گا، یہ نہیں کہا. کہا جس کے پاس عقل نہیں ہوگی، کیونکہ عقل کا علم سے تعلق یہ ہے کہ جس کے پاس عقل ہو وہ بغیر علم کے رہ ہی نہیں سکتا. یہ عقل کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو آگے پیش کر دوں گا. کیا کی جملہ کہا ہے آپ، خدا کی قسم دیکھیں یہ جملے ایسا لگتا ہے قرآن کی آیتوں کے پاسورڈ ہے. محلہ کا قول پڑھو اور پھر قرآن جا کر پڑھو، ایسا لگتا ہے کھلتا چلا جا رہا ہے. یہ پاسورڈ دیں گے ان آیات کے. فرماتے ہیں یہ خدا کا سب سے بڑا تحفہ ہے. اب یہ میں عرض کروں، دیکھیے اللہ کا اتنا بڑا تحفہ ہے کہ خود اس میں اللہ کی جھلک ہے، خود بتائے گا. کیونکہ عقل کا تعلق جو ہے وہ کسی آرگن سے تو ہے، کہتے ہیں جی دماغ میں ایک سمبولک ہے، یہ بھی کبھی ڈسکس کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی آپ عقل کا ٹیسٹ کروا لیں کہ جی میں نے بلڈ ٹیسٹ کروایا اور میری عقل کا لیول یہ ہے. یہ نہیں پتا چلے گا. کیسے پتا چلے گا عقل ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے سر والے لوگ ہیں، آپ کو لگے گا کہ عقل نہیں ہے، تو کیسے جناب پتا کیسے چلے گا؟ عقل کا کمال یہ ہے ہوتی ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اثرات سے پتا چلتا ہے. یہ ہے خدا کی طرف. ضرور پڑھ لیں آپ. خود بتا رہی ہے عقل کہ یہ کس کا تحفہ ہے. کیا کمال ہے. خود اپنے جسم میں اگر آدمی دیکھے کہ جناب عقل ہے، کسی اس میں نہیں آتی. وہ ہمارے یہاں اردو میں کراچی کی سڑکوں پہ یہ بڑا کہا جاتا ہے نا جناب کہ پاگل کے سر پہ سینگ تھوڑی ہوتی ہے. وہ بھی ہمیں بلکہ بعض دفعہ تو خلافت کا تاج ہوتا ہے. سینگ تو نہیں نظر آیا ہمیں، تاج واج نظر آیا ہمیں. آگے میں عرض کر دوں گا. اور اس کے بعد فرماتے دیکھیے اس لیے کہہ رہا ہوں میں مولانا کیا مولانا فرماتے ہیں عقل مند کا سوتے رہنا، عقل مند کا سوتے رہنا جاہل کے سفر حج سے بہتر ہے. یہ تعلق آپ دیکھ لیجیے حج اور عبادت. عبادت کی اہمیت میں کمی نہیں کر رہا ہوں، کوئی کمی نہیں کر رہا میں. یہ حج کی تذہیب نہیں ہو رہی ہے نعوذ باللہ. اور مولا فرما رہے ہیں بھی میرا جملہ نہیں ہے کہ عقل مند کا سوتے رہنا جاہل کے سفر حج سے بہتر ہے. ہم اچھا اس جملے کی آپ نے تصویر بھی دیکھی، سفر حج سے نہیں سفر ہجرت سے بھی بہتر ہے. ایک عقل مند سو رہا وہ سو رہا ہے، اللہ اس کی وہ جناب اس کا نفس خرید رہا ہے. ایک راتوں کو جا رہا ہے، 3 دن غار میں رہ رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا. تو خود یہ صرف انہوں نے کہا نہیں ہے، یہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ عقل مند کا سوتے رہنا جاہل کے سفر حج سے بہتر ہے.
تو اگر میں نے یہ چیز نوٹ کر لی، بس یہ آخری 3-4 منٹ اور، کہ آخر یہ چیز ہے کیا عقل. اب دیکھیں یہ بھی ایک کمال ہے کہ میں یہ سوال پوچھوں کس سے. اگر میں نے کسی بے عقل سے یہ سوال پوچھ لیا کہ بھائی عقل کیا ہے، وہ ضرور جواب دے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ضرور دے گا وہ جواب. اب یہ میری عقل کا امتحان ہے کہ میں نے سوال پوچھا کس سے. میں پھر ایک بات مثال دے دوں. آپ کوئی بھی آپ چیز، یہ کیمرہ ہے، موبائل ہے، اب کوئی بچہ ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے میں ذرا اپنی شیخی ماری اور وہاں کمرے میں کہیں میں آ گیا اور اس نے کہا کہ جناب یہ پاکستانی بچہ ہے، انڈین بچہ ہے، سمجھ لیجیے آپ، اور انگلش مجھے بھی نہیں آتی تھی مثال کے طور پر. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی اس کو کیا کہتے ہیں، تو مجھے یہ تو بات سب سے پہلے سمجھ میں آ گئی کہ اس کو نہیں پتا ہے، رائٹ. تو میں نے کہا کہ اس کو چیئر کہتے ہیں. موبائل کو میں نے کہہ دیا کہ اس کو چیئر کہتے ہیں. بچے نے سمجھا، شکل سے سمجھدار آدمی لگ رہا ہے، وہاں رہ رہے ہیں آسٹریلیا میں اتنے عرصے سے، جانتے ہی. اس نے سوچ لیا کہ جناب اس کو چیئر کہتے ہیں. پھر اس نے کسی عقل مند آدمی کے سامنے یہ بات کہی کہ جناب اس کو چیئر کہتے ہیں. تو وہ سب سے پہلے بچے کو جاہل نہیں سمجھے گا، ایمانداری سے بتائیے کیا پوچھے گا وہ، کس نے بتایا. جس کو عقل مند سمجھ کے سوال کرو گے اسی جیسی عقل ہو جائے گی. جس کو جیسا امام مانو گے ویسے ہی ہو جاؤ گے. اب آپ سوچ رہے امام کی ضرورت کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے گا میں نے بات یہاں سے شروع کی، عقل مند کا سوتے رہنا جاہل کے جانے سے بہتر تھا. جس نے ان کو مان کے پوچھا کہ دین کس کو کہتے ہیں، ان کو دین صحیح پتا چلا. جنہوں نے اوروں سے پوچھا ان کو دین وہی پتا چلا کہ موبائل کو چیئر کہتے ہیں. تو امپورٹنٹ سوال یہ ہے، بس آخری بات ہے یہ میری، بس لاسٹ، آپ کی بہت زحمت دے دی میں نے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہ پوچھوں کس سے سب سے پہلے کہ بھائی عقل کہتے کس کو ہیں. یہ ہے کس چڑیا کا نام جس کو اتنی اہمیت حاصل ہے. تو اب میں ڈھونڈتا رہا اس پر قول کہ بھائی مل جائیں مجھے، ہر سورسز سے مل جائیں، دعوے تو پتہ چلیں کہ کس نے کیا کہا ہے. کوئی سی کا قول ملا ہی نہیں. حالانکہ مجھے امید تھی کہ سب نے اس پر زور آزمائی کی ہوگی. اتنے امپورٹنٹ دیکھیے، اس کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے تقریباً 700 مقامات پہ قرآن پہ کہا عقل استعمال کرو. عقل کیوں نہیں کرتے، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے. یہ نہیں بتایا کہ عقل کہتے کس سے. نشانیاں بتا دی کہ یہ ساری نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں، عقل والے ہی سمجھیں گے ان ساری نشانیوں کو. یہ سارا پیغام عقل کے لیے ہے. کہا نا اللہ نے یہ ساری بات. مولا علی نے بھی کہہ دیا کہ جس کے پاس عقل نہیں ہوگی دین ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن سارا عقل والوں کے لیے ہے، نشانیاں ساری عقل والوں کے لیے ہیں. تو جب عقل ہی نہیں ہے تو دین ہی کوئی نہیں ہے. تو اب یہ بتائے کون کہ بھائی عقل ہے کس چڑیا کا نام. پہلے تو یہ فیصلہ ہو کہ پہلے پوچھوں میں کس سے. پھر جب مجھے یہ پتا چل جائے کہ بھائی وہ عقل جس سے میں پوچھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو جس نے یہ بتایا ہو اس سے وہ کر کے بھی دکھایا ہو تو یہ بتائے بھی وہی. اب میں نے جب ڈھونڈے اقبال، دیکھیں جو دولت نا جس کی بو بھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے نا، وہ در علی سے بٹتی ہے. وہ چیز جس چیز کی، جس خدا کی نعمت کی بو دوسروں کے پاس نہیں ہے، وہ در علی سے بٹی ہے. تو میں ڈھونڈتا رہا قول. دو ہی سورسز ہیں، دو سورسز ہیں. یا تو ائمہ کا سورس ہے، میں دین سے پوچھ رہا ہوں عقل کا سوال. ابھی میں عام فلاسفرز پہ نہیں آیا، دین سے ہی میں نے پوچھا ہے. بھائی مولا علی نے کہا دین ہے ہی نہیں اس کے پاس جس کے پاس عقل نہیں ہے. تو اب میں دین سے ہی پوچھ رہا ہوں عقل کس کو کہتے ہیں. تو اب دو سورسز تھے میرے پاس. یا اصحاب کی طرف سے مجھے مل جاتا کوئی ڈیفینیشن آف عقل، اور یا مجھے مولا علی کے در سے مل جاتا کہ بھائی ڈیفینیشن آف عقل رائٹ. تو میں نے سوچا کہ بھائی کچھ صحیح کتابیں ہیں ان میں ہوگا کچھ صحیح یا غلط ہی صحیح، کچھ بھی صحیح. کہ مسلمانوں کی پرانی عادت ہے یہ غلط مال کو صحیح کہہ کے بیچتے ہیں، اس پہ لکھ دیتے ہیں صحیح، ٹیگ صحیح کا لگا دیں. اب باخدا بتا رہا ہوں، ریفرنس دے رہا ہوں، میں نے پوری کتاب، میں نہیں کوئی ایسا عالم نہیں ہوں
آپ جا کر سرچ کر لیجئے, sunnah.com ان کی ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے, سیاہ ستہ پر آپ سرچ کر سکتے ہیں, الفاظ سرچ کر سکتے ہیں. جتنی میں نے پڑھی وہ پڑھی, میں نے اس پہ سرچ کیا کہ بھئی پتہ چل جائے کہ عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے. جو رزلٹ ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ سیاہ ستہ صحیح بخاری میں, جس پہ نیچے لکھا ہوا ہے صحیح البخاری بادہ کتاب باری, اس میں لفظ عقل ہے ہی نہیں. عقل کی ڈیفینیشن چھوڑ دیں, ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ سرچ کر لیجیے, سرچ کریں. کتاب علم ہے, 3 چیپٹر ہے صحیح مسلم کا, اور شاید 47واں چیپٹر ہے صحیح بخاری کا. میں عقل کی بات کر رہا ہوں, عقل کی. ٹوٹل 6 سیاستہ میں مجھے 11 جگہ پہ ملا, اور وہ بھی ایسے کہ یہ کھا لو تو عقل بڑھ جائے گی, وہ پی لو تو عقل یوں ہو جائے گی, یہ اس سے یوں ہو جائے گا, عقل کو یہ ہو جائے گا. یہ تو مل گیا مجھے 11 مقامات پر 6 کتابوں میں. لیکن یہ لفظ عقل صحیح بخاری میں ہے ہی نہیں. اب آپ سمجھ لیں کہ کتنی عقل ہوگی, یہ آپ کو سمجھ. پھر میں نے اصول کافی دیکھی, اس کا پہلا چیپٹر ہے کتاب عقل و جہل. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ, امام نے کہا تھا سب سے امپورٹنٹ ہے عقل, ہماری کتاب میں سب سے پہلے ہے عقل, دین نہیں ہے پہلے, دین نہیں ہے پہلے. پہلا چیپٹر ہی کتاب عقل و جہل ہے. درود پڑھ لیں آپ پر محمد اب صرف ایک ڈیفینیشن بتا رہا ہوں اور اس کے بعد باقی بات آگے ہے. جو مولا علی نے سب سے پہلی ڈیفینیشن بتائی اسی کتاب سے عرض کر رہا ہوں کہ عقل ہے کیا چیز. امام فرماتے ہیں ما عبد بہ الرحمن. عقل کی پہلی ڈیفینیشن بتا رہا ہے اور مولا علی بتا رہے ہیں. اگر اس سے بہتر آدمی کوئی مل جائے آپ کو کہ جو عقل کی ڈیفینیشن بتا سکتا ہو تو آپ کوٹ کر دیجیے گا. یہ پہلی ڈیفینیشن ہے. عقل کیا چیز ہے؟ ما عبد بہ الرحمن, کہ جس سے اس رحمان کو کی عبادت کی جاتی ہے. وقت تصبہ بہل جنان, اور جنتوں کو کما لیا جاتا ہے. یہ ہے وہ عقل. اب اس کو آپ جتنا ایکسپلور کریں گے نا, اس جملے پر اپنی جتنی عقل استعمال کریں گے, پتا چلے گا کہ عقل چیز کیا ہے. ما عبیدہ بہ الرحمن, ابدیت اختیار کرتی ہے اس کو رحمان مان کر. عقل سب سے پہلے یہ سمجھ لے گی کہ کوئی رحمان ہے جس نے خلق کیا. سب سے پہلے یہ سمجھ لے گی ما عبیدہ بہ الرحمن, اور ابدیت کو راضی ہو جائے گی. ابدیت جیسے ہی عقل استعمال ہوگی ابدیت پر کیوں ہو جائے گا ایسے جناب؟ کیا ہے فنڈامنٹل فارمولا کیا ہے؟ کیونکہ وہ سب سے پہلا سوال یہ کرے گا. یہ سارے ایتھیسٹ کا سب سے کی کوشچن ہے. سب سے پہلا سوال وہ یہ کرے. امام نے بھی یہ فرمایا ہے اصول کافی میں, سب سے پہلا سوال عقل یہ کرے گی کہ مجھے خلق کس نے کیا, میں آیا کہاں سے, میں ہوں کون. سب سے پہلا سوال وہ یہ کرے گی. اور امام فرماتے ہیں اپنے آپ سے سوال یہ پوچھو کہ یا تو تم اپنے خود خالق ہو, اور ہر چیز کے خالق تم ہی ہو. تمہاری اگر عقل اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ اپنے خالق بھی تم ہی ہو اور باقی جتنے بھی لوگ اور جتنی یہ دنیا ہے اس کے بھی خالق تم ہی ہو, اگر تمہاری عقل سے تمہیں یہ جواب مل جائے تو تم اپنے آپ کو خدا مان لینا, تو پھر تم خدا ہو. اور اگر تمہاری عقل تمہیں یہ بتائے کہ نہیں کوئی میں تو نہیں ہوں اپنا خالق, یا میں دوسروں کا تو خالق نہیں ہوں, اگر عقل یہ جواب دے تو پھر ڈھونڈو وہ کون ہے. پھر ڈھونڈو وہ کون ہے, کیونکہ جس نے خلق کیا ہے اس نے یہ بتایا ہوگا کہ کیوں کیا ہے, اور یہ بتانے کے لیے اس نے رسول بھیجے ہوں گے. یہ پوری حدیث ہے مکمل, کبھی اور پورا تفصیل کروں گا پوری. اس نے رسول بھیجے ہوں گے. پھر اپنے آپ سے سوال کرو کیا تم اس خالق کے رسول ہو. عقل سے پوچھ لو کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی آیت کسی تفسیر کی, کوئی ضرورت نہیں, صرف عقل کہہ رہی ہے. یہ رسول مولا علی کہہ رہے ہیں ما عبیدہ بہ الرحمن, یہ عقل خود تمہیں ابدیت تک لے آئے گی, خود لائے گی, اور رحمان بھی مان جاؤ گے. کیسے؟ پوچھا سوال کہ جی اچھا تم خالق تو نہیں تھے,
تمہاری عقل اتنی بازقی تھی کہ بتا دیا کہ تم نہیں ہو خالق. اچھا تو تم نہیں ہو تو پھر پیغام تو آیا ہوگا, تو کیا تم پیغام بر ہو؟ کیا تم رسول ہو؟ تو کہا نہیں جی میں رسول بھی نہیں ہوں, کوئی پیغام نہیں آیا مجھے, نہیں آیا. تو نہ خالق ہو نہ خالق کے رسول ہو, تو پھر خالق کے رسول کو ڈھونڈو تاکہ وہ تمہیں خالق سے ملا دے. اتنا اوبویس ہے یہ صرف عقل کا. اللہم صلی علی محمد بس میں نے بات ختم کر دی جناب. اگر یہ بات میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ 3 چیزیں 3 دولتیں اگر ہمارے پاس ہیں, ایک عقل, ایک علم اور ایک دین. اوروں کے پاس اور 3 ہوں گے, ہمارے پاس یہ 3 دولتیں ہیں. انہی سے ہی ہم اللہ تک پہنچیں گے, انہی سے ہی رسول اللہ تک پہنچیں گے, اسی سے ہی ائمہ تک پہنچیں گے. اور امام نے بتا دیا کہ اگر یہ نہیں استعمال کری تو میں تمہیں اپنا نہیں مانوں گا, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر وہ ہوگا جو کربلا میں ہوگا. کیا عقل ہے آپ تھوڑی سی دیر تصور تو کرے نا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو, جس نے دین بتایا ہے, جس کے گھر میں کتاب آئی ہے, یہ سب مانتے ہوئے, یہ سب مانتے ہوئے اسی کے گھر والوں پر چھریاں چلا دی جائے. یہ عقل کو بند کیے بغیر کیسے ممکن ہے بتایا ہمیں. آج تک آپ دیکھ لینا مسجدوں میں بم پھٹنا, لوگوں کو قتل کرنا, ایک دوسرے سے نفرت کرنا, بغیر عقل کے کیسے, عقل ممکن نہیں ہے یہ کام کرنا جب تک عقل بند نہ کر دی جائے. ظلم ہو ہی نہیں سکتا عقل کی موجودگی میں, اور دین ہو ہی نہیں سکتا جب تک عقل نہ. تو یہ کیسے کوئی کر لے گا؟ اور 1400 سال مسلسل, اور اب تو یہاں تک نوبت آ گئی کہ ان ظالموں کو ڈیفینڈ کر لو. یہ اس سے بھی بڑے عاقل لوگ ہیں, اتنے ظلم کو کوئی ڈیفینڈ کرے. یہ کیسے اتنا ظلم, یعنی روایت پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کی قسم. جب خیبر میں یہودی عورتیں آئیں, اور بلکہ یا خندق ہے, ان دو میں سے کوئی ایک, ابھی ذہن میں آیا, ان دو میں سے کوئی ایک آئیں عورتیں ہیں جن کو قیدی بنا کر رسول اللہ کے سامنے لایا گیا. تو رسول اللہ نے پوچھا ان عورتوں سے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ اللہ جس رسول کی تعلیمات یہ ہے خدا کی قسم. نے پوچھا رسول اللہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. غور کیجیے گا اس جواب پر. انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, بہت عزت اور احترام کے ساتھ ہم کو لے کر لایا گیا, لیکن بس ایک شکایت ہے, ایک شکایت ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ نے پوچھا کیا بات؟ کہا ہمیں اس رستے سے لایا گیا جہاں ہمارے رشتہ داروں کی لاشیں پڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر, ہاتھ کھلے ہوئے تھے, لیکن صرف ہمیں اس رستے سے قریب سے لایا گیا کہ ہم نے رشتہ داروں کے لاشوں کو پڑا ہوا دیکھ لیا. یہ رسول اللہ کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے اصحاب کو بلا کے کہا یہ کیا شقی القلبی ہے کہ عورتوں کو اس جگہ سے لایا. اللہ اکبر. جس دین کی تعلیمات یہ ہو, اسی گھر کی اسی رسول کی عورتوں کو ہاتھ باندھ کر چادریں چھین کر ان کے سامنے ان کے رشتہ داروں کے سر کاٹ کر نیزے پر اچھالے جائے. اللہ اکبر. ہم نے اتنی آسانی سے کہہ دیا, اتنی آسانی سے پڑھ پڑھ کے شاید عادی ہو گئے خدا کی قسم. چادریں چھن گئی, ہم نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. دیکھیے رسول کے گھر آنے والی عورتوں سے نا کہ سر سے چادر چھن جانا ایسا ہے جیسے مرد کے جسم سے روح کا نکل جانا.
اور آپ کو پتا ہے نا کیسے چھینی گئی ہیں چادر؟ ہاتھوں سے نہیں چھینی گئی ہیں چادریں، نیزے کی انگلیوں سے چھینی گئی ہیں چادریں. اور یہ ملعون شبر نے جب زینب کے سر سے چادر اتاری ہے نا نیزے سے، تو لے کے دوڑتا ہوا گیا اور عباس ابن علی کی لاش پر چادر ڈال دی. یہ وہ دن ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے پہنچ رہا ہے، اللہ اکبر، جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی ہونے کی بھی کیا کیا یاد آیا ہوگا، بابا کا زمانہ کتنا یاد آیا ہوگا. جب قافلے کو روک لیا گیا، راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا کوفہ تو میں نے دیکھا سب لوگ تیار ہو رہے ہیں، سب لوگ نئے کپڑے پہن رہے ہیں، نقارے بجائے جا رہے ہیں. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے رسول کا دور دیکھا ہے، محرم کی تاریخ میں تو کوئی عید نہیں ہے، یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کوئی باغی ہے، کوئی تاغی ہے جس نے بغاوت کی تھی، اس کے گھر والوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں، سب تماشا دیکھنے جا رہے ہیں. تو میں نے سوچا اچھا میں بھی جا کر دیکھتا ہوں کہ بھئی کس نے بغاوت کی تھی، کیا ہوا تھا. کہتا اتنا رش تھا، اتنا مجمع تھا کہ میں پہنچ نہیں پایا. جب میں وہاں تک پہنچا ڈھونڈتا ہوا تو میں نے پوچھا کہاں گیا قافلہ، میں نے پوچھا کہاں گیا وہ قافلہ، کہا قافلہ تو آگے بڑھ گیا ہے، بس ایک بیمار تھا اس قافلے میں آگے، اس کے گردن میں ایک توق تھا، اس توق سے کچھ خون ٹپک رہا تھا، اس رستے پر وہ خون ٹپکا ہوا ہے، اس خون کو دیکھتا تھا اور جا کر دیکھنے کو لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا على محمد ايام منقلبين. بار الہ تجھے تیری ذات والا صفات کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں، کرامتوں، عزتوں، رحمتوں، برکتوں، آیتوں کا واسطہ، واسطہ محمد اور آل محمد کا واسطہ، شہدائے کربلا و اسیران کربلا کا واسطہ. عمل خیر کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام رشتہ داروں، محسنوں، استادوں کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، تاجیل فرما. ظہور قائم آل محمد میں ہم سب کو ہم کا انتظار کرنے والوں اور نصرت کرنے والوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا. گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا. گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا. نہ رہے بھائی نہ بیٹے، نہ رہے بھائی نہ بیٹے، چن گئی میری رضا، میرا کوئی نہ رہا. گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا. اسرے دیکھ کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن، اسرے دیکھ کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن. میرے پردے کاج سے ماں نے بنایا دامن، بابِ دریا میرے غازی کے ہوئے پاس
زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا. وہ جو 18 برس نوری حجابوں میں رہا، وہ جو 18 برس نوری حجابوں میں رہا، لوٹ کے آؤں گا میں جس نے تصغرا سے کہا، آئے برچی سے کلیجا میرے اکبر کا چدا میرا کوئی نہ رہا. غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا. میرا غازی بھی گیا، قاسم و اکبر بھی گئے، میرا غازی بھی گیا، قاسم و اکبر بھی گئے، خرسم ماں بھی گیا، ابن مظاہر بھی گئے، کس کو غربت میں صدا دوں کربلا یہ تو بتا میرا کوئی نہ رہا. تجھ تھی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا. مال مقتل میں جسے دلہا بنا کر بھیجا، مال مقتل میں جسے دلہا بنا کر بھیجا، میرے قاسم کا بدن دشت میں پامال ہوا، حال کھولے ہوئی روتی ہوئی لاشیں سے کہا میرا کوئی نہ رہا. تجھ تھی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا. وہ سکینہ کے جسے پیار تھا بابا سے بھرا، وہ سکینہ کے جسے پیار تھا بابا سے بھرا، بعد بابا کے ملی جس کو تماچوں کی سزا، تجھ جو ظالم نے اتارے خون آنکھوں سے بہا میرا کوئی نہ رہا. تجھ تھی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا. نہ رہے بھائی نہ بیٹے، نہ رہے بھائی نہ بیٹے، چن گئی میری ردا میرا کوئی نہ رہا. تجھ تھی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا. حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، ابن علی کا تذکرہ ہے. وہ جس نے دین کو زندہ کیا ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ ہے. بابا نہیں آئے یہ بین سکینہ کے تھے، بابا نہیں آئے یہ
کے تھے. کیوں اے پھوپھی اماں میرے بابا نہیں آئے. یہ بین سکینہ کے تھے. بابا نہیں آئے. یہ بین سکینہ اور کہتی تھی کہ دنیا سے گزر جاؤں گی بابا. کہتی تھی کہ دنیا سے گزر جاؤں گی بابا. اور شام کے زندہ ہی میں مر جاؤں گی بابا. اور شام کے زندان میں مر جاؤں گی بابا. اب تم سے جدا ہو کہ کدھر جاؤں گی بابا. اب تم سے جدا ہو کہ کدھر جاؤں گی بابا. پارا ہے جگر پھر مٹھ ہے جاؤں گی بابا. یہ بین سکینہ کے تھے بابا نہیں آئے. بین سکینہ کے تھے. یار میرے بابا اپنا مقتل میں جفا ہو. یار میرے بابا کے مقتل میں جفا ہو. میں سوچ رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہوا ہو. میں سوچ رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہوا ہو. بابا کو نہ لشکر نے کہیں گھیر لیا ہو. بابا کو نہ لشکر نے کہیں گھیر لیا ہو. قسمت میں میرے داغ یتیمی نہ لکھا ہو. یہ بین سکینہ کے تھے بابا نہیں آئے. سکینہ کے تھے. یہ کہہ کے گئے تھے کہ ابھی آتا ہوں بیوی. یہ کہہ کے گئے تھے کہ ابھی آتا ہوں بیوی. پانی کہیں مل جائے تو میں لاتا ہوں بیوی. پانی کہیں مل جائے تو میں لاتا ہوں بیوی. میں خون جگر پیتا ہوں غم کھاتا ہوں بیوی. میں خون جگر پیتا ہوں غم کھاتا ہوں بیوی. اللہ نگہبان ہے میں جاتا ہوں بیوی. بین سکینہ کے تھے بابا نہیں آئے. بین سکینہ کے تھے. اللہ کسی کو نہ کرے بے سر و سامان. اللہ کسی کو نہ کرے بے سر و سامان. اس طرح سے ہم آل محمد نے پریشان. اس طرح سے ہم آل محمد نے پریشان. ایسا وہ جہاں میں نہ پریشان کوئی انسان. ایسا وہ جہاں میں نہ پریشان کوئی انسان. اعمال نئے اس طرح سے ہو کوئی گلستان. بین سکینہ کے تھے بابا نہیں آئے. بین سکینہ کے تھے. بدلے ہوئے اہل گلستان پھوپھی جان. بدلے ہوئے اہل گلستان پھوپھی جان. اے امت احمد مسلمان پھوپھی جان.
ہمارے امت احمد کے مسلمان ہے پھوپھی جان، بابا کے نانے کے یہ سامان ہے پھوپھی جان، بابا کے نانے کے یہ سامان ہے پھوپھی جان، آثار یتیمی کے نما ہے پھوپھی جان، یہ بہن سکینہ کے تھے بابا نہیں آئے، یہ بہن سکینہ کے تھے بابا نہیں آئے، یہ بہن سکینہ کے تھے، کہتی تھی کہ دنیا سے گزر جاؤں گی بابا، کہتی تھی کہ دنیا سے گزر جاؤں گی بابا، اور شام کے زندانی میں مر جاؤں گی بابا، اور شام کے زندان میں مر جاؤں گی بابا، اب تم سے جدا ہو کے کدھر جاؤں گی بابا، اب تم سے جدا ہو کے کدھر جاؤں گی بابا، پارا ہے جگر پھر بھی ٹھہر جاؤں گی بابا، یہ بہن سکینہ کے تھے بابا نہیں آئے، یہ بہن سکینہ کے تھے۔ یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد توجہ زیارت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم